بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرحانے بیٹھی ہوئی تھی کہ کسی شخص نے السلام علیکم یا اہل البیت نبوت کہہ کر اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ میں نے کہا، اے اللہ کے بندے، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آرام کرنے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت میں مشغول ہے۔ آنے والے نے بلند آواز سے کہا، مجھے اندر آنے کی اجازت دے دو، کیونکہ اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اور اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آنکھیں کھولی اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے فرمایا، تمہیں پتہ ہے تم کس سے باتیں کر رہی ہو؟ میں نے عرض کیا، نہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ملک الموت ہے، انہیں اندر آنے کی اجازت دے دو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اندر آئے اور آتے ہی السلام علیکم یا رسول اللہ کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں وعلیکم السلام یا امین اللہ کہا۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام فرمانے لگے، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے میں نے کبھی کسی سے اجازت طلب نہیں کی اور آئندہ بھی کسی سے طلب نہیں کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ علیہ وسلم، آج آسمانوں پر آپ کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے داروغہ مالک کو حکم دیا ہے کہ مالک میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک آسمانوں پر تشریف لا رہی ہے، اس اعزاز میں دوزخ کی آگ کو بجھا دو۔ اور جنت کی حوروں سے فرمایا کہ تم سب سجود سنور کر، فرشتوں سے فرمایا کہ تعظیم روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صف بصف کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو بشارت دوں کہ تمام انبیاء علیہ السلام اور ان کی امتوں پر جنت حرام ہے، جب تک کہ آپ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ اور کل قیامت کو اللہ پاک آپ کی امت پر آپ کے طفیل اس قدر بخشش اور مغفرت کی بارش فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ وفات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملک الموت سے فرمایا، اے ملک الموت، مجھے اپنے رب کی ایک ملاقات کا شوق ہے، اب تم جس کام کے لیے آئے ہو وہ کام کرو۔ ملک الموت نے فرمایا کہ مجھے حکم ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہو تب ہی روح مبارک قبض کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت کو روح قبض کرنے کی اجازت دے دی۔ ملک الموت نے روح مبارک قبض کرنی شروع کر دی۔ موت کی تکلیف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر پسینہ آیا۔ سکرات کی تکلیف شروع ہوئی تو فرمایا، اے اللہ، موت کی بڑی سخت تکلیف ہے، اے اللہ تو ہی موت کی تکلیف کو آسان کرے گا۔ مٹی کے پیالے میں پانی بھر کر رکھوایا۔ موت کی گھبراہٹ میں بار بار پانی میں ہاتھ ڈالتے اور ہاتھ اپنے منہ پر پھیرتے اور فرماتے، اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ کو بہت تکلیف ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، آج کے بعد تیرے بابا پر کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اے فاطمہ، جب میرا انتقال ہو جائے گا تم انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا۔ پھر فرمایا، اے ملک الموت، تم اپنا کام پورا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نزع کی تکلیف زیادہ ہوئی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنا منہ پھیر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، کیا اس وقت میرا منہ تمہیں اچھا معلوم نہیں ہوتا جو تم نے منہ پھیر لیا؟ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام روئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ علیہ وسلم، کس دل سے آپ کی نزع کی حالت دیکھ سکتا ہوں؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، دیکھو نماز کی حفاظت کرنا۔ یہ فرمایا کہ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب امتی، یہ کہتے کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سینے تک پہنچ چکی تھی، نیچے کے جسم کی جان نکل چکی تھی، مگر امت گنہگار کا کلمہ منہ پر جاری تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، رب العالمین فرماتا ہے کہ اس امت کی اس قدر محبت آپ کے دل میں کس نے ڈالی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر 1000 درجہ آپ سے زیادہ مہربان ہے،
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنی امت کو میرے سپرد کے موت کی تکلیف کو آسان کیجئے۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میرا دل ٹھنڈا ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مجھے بلا لے۔ پھر بے ہوشی طاری ہوئی اور ماتھے پر مشک کی خوشبو کا پسینہ جاری ہوا۔ محترم ناظرین، یہ رات کا وقت ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نزع کی حالت میں ہیں اور ہجرہ مبارک میں ہیں۔ دنیا کی قلت کے سبب چراغ میں تیل نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اٹھ کر ہمسایہ کی عورتوں کے پاس چراغ بھیج کر کہا کہ اللہ کے واسطے 2 بوند تیل کی ہمارے چراغ میں ڈال دو کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندھیرے میں وفات پا رہے ہیں۔ ہاتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمان کی طرف تھا، زبان پر کلمہ جاری تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن ایک طرف ہو گئی، چاروں طرف روشنی ہی روشنی پھیل گئی اور روح مبارک آسمان کی طرف پرواز کر گئی۔ پیارے دوستو، ایک بہترین خوشبو ہجرہ مبارک میں پیدا ہوئی۔ طبیعت نے جان لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے واپس نہ آئیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے ملک الموت کی آواز سنی کہ روح مبارک قبض کر کے روتے جاتے تھے اور واہ محمد کہتے جاتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب دیکھا کہ روح مبارک پرواز کر گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر چہرہ مبارک کو دیکھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے، ماتھے پر پسینہ تھا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پکارا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رب کا بلاوا منظور کر لیا، ہم کو چھوڑ کر اپنے رب کے پاس چلے گئے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر جبرائیل علیہ السلام آپ کو تلاش کرتے آئیں گے تو ہم کہیں گے کہ تم کسی کی تلاش کرتے ہو، جنہیں تم دیکھتے ہو وہ اس جہان سے تشریف لے گئے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت الفردوس میں ٹھکانہ کر دیا۔ جب غار سے رونے کی آواز باہر آئی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے سنی تو گھبرا کر بے تاب ہو کر دہلیز مبارک پر سر مارنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر صحابہ کرام کی عقلیں جاتی رہی۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ غم سے انتقال کر گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی دیوانے ہو گئے۔ دیوانوں کی طرح حجر مبارک پر آئے اور عرض کیا مجھے ذرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا دو، ایک نظر مجھے حضور سے ملا دو۔ اہل بیت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ہجرے میں بلایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے چادر ہٹا کر دیکھا اور کہا کہ آج ایسی غشی اور بے ہوشی ہوئی ہے کہ آپ ہوشیار نہیں ہوتے کیا؟ کوئی وحی اتری ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، مگر ان کے دل کو یقین نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے متعلق سوال پیدا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام آدمیوں کی طرح برہنہ غسل دیا جائے یا پھر کپڑے میں؟ تمام موجود لوگوں پر خوف کا غلبہ ہو گیا، یہاں تک کہ تمام اپنے اپنے سینوں پر تھوڑیاں رکھ کر آرام کرنے لگے۔ اس وقت ان کے کانوں میں آواز آئی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پہران میں ہی غسل دو۔ حضرت سیدنا امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ میرے غسل کا انتظام تم ہی نے ہی کرنا ہے، کیونکہ میرے ستر پر جس کی بھی نگاہ پڑے گی وہ نابینا ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیتے ہوئے آپ کے بدن مبارک پر کسی قسم کا کوئی میل نہ دیکھا۔ تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر آیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ کتنے پاکیزہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے دن اس قدر خاموشی چھا گئی کہ بعض صحابہ بعض کو دیکھنے نہ پائے، اگر وہ اپنی ہتھیلی کو کھول دے تو کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ تاریخی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین تک چھائی رہی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو غیب سے آواز آئی السلام علیکم یا اہل البیت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات پا گئے تو آپ کے مؤذن حضرت عبداللہ بن
بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خبر سنی تو اس قدر غم زدہ ہوئے کہ نابینا ہونے کی دعا مانگنے لگے اور کہنے لگے میرے آقا کے بغیر یہ دنیا میرے لیے کسی کام کی نہیں رہی۔ آپ اس وقت نابینا ہو گئے۔ لوگوں نے کہا تم نے یہ دعا کیوں مانگی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ لذت نگاہ تو آنکھوں میں ہے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب میری آنکھیں کسی کے دیدار کا شوق نہیں رکھتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دفن کر رہے تھے ایک اعرابی آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربت پر لیٹ گیا اور کہتا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے حکم دیا اور ہم نے سنا، آپ نے قرآن کریم اللہ تعالیٰ سے سیکھا اور ہم نے آپ سے سیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ لوگ اپنے جانوں پر ظلم کریں اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بخشش طلب کریں تو وہ اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں تاکہ آپ ہماری بخشش طلب کریں۔ اس وقت قبر اطر سے آواز آئی کہ بخش دیے گئے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر وفات کے بعد مسلمانوں کی جگر کٹ گئے، قدم لڑکھڑا گئے، چہرے بجھ گئے، آنکھیں خون بہانے لگی، ارض و سما سے خوف آنے لگا، سورج تاریک ہو گیا، آنسو بہ رہے تھے اور نہیں تھمتے تھے۔ کہیں صحابہ حیران و سرگردان ہو کر آبادیوں سے نکل گئے، کوئی جنگل کی طرف بھاگ گیا، جو بیٹھا تھا بیٹھا رہ گیا، جو کھڑا تھا اس کو بیٹھ جانے کا یارانہ ہوا۔ مسجد نبوی قیامت سے پہلے ہی قیامت کا نمونہ پیش کر رہی تھی۔ صدیق اکبر تشریف لائے اور چپ چاپ حجرہ عائشہ میں داخل ہو گئے۔ یہاں رحمت للعالمین کی میت پاک پڑی تھی۔ صدیق اکبر نے چہرہ اقدس سے کپڑا اٹھا کر پیشانی مبارک پر بوسہ دیا اور پھر چادر ڈھک دی اور رو کر کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کی زندگی پاک تھی اور موت بھی پاک ہے، واللہ اب آپ پر دو موتیں وار نہیں دوں، اللہ نے جو موت لکھ رکھی تھی آپ نے اس کا ذائقہ چکھ لیا ہے، اب اس کے بعد موت ابد تک آپ کا دامن نہ چھو سکے گی۔ جب صدیق اکبر مسجد نبوی میں تشریف لائے عمر فاروق غایت بے بسی سے نڈھال کھڑے تھے اور بڑے درد و جوش سے اعلان کر رہے تھے کہ منافقین کہتے ہیں کہ محمد انتقال فرما گئے، واللہ آپ نے وفات نہیں پائی، آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں موسیٰ کی طرح طلب کیے گئے ہیں جو 40 روز غائب رہ کر واپس آ گئے تھے۔ اس وقت موسیٰ کی نسبت بھی یہی کہا جاتا تھا کہ آپ وفات پا گئے ہیں۔ خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کی طرح دنیا میں واپس تشریف لائیں گے اور ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیں گے جو آپ پر وفات کا الزام لگاتے ہیں۔ صدیق اکبر نے عمر فاروق کا کلام سنا تو فرمایا عمر سنبھلو اور خاموش ہو جاؤ۔ جب عمر فاروق اپنی وار فتگی میں بہ چلے گئے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نہایت دانش مندی کے ساتھ ان سے الگ ہٹ گئے اور خود گفتگو شروع کر دی۔ جب حاضرین مسجد بھی عمر کو چھوڑ کر ادھر متوجہ ہو گئے تو آپ نے پہلے حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا اے لوگو تم میں سے جو شخص محمد کو پوجتا تھا وہ سمجھ لے کہ محمد وفات پا گئے ہیں، اور جو شخص خدا کا پرستار ہے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور وہ کبھی مرے گا نہیں، اور یہ حقیقت خود قرآن پاک نے واضح کر دی ہے۔ ترجمہ نہیں ہے محمد مگر ایک رسول، ان سے پہلے رسول گزر چکے ہیں، کیا اگر وہ مر جائیں یا شہید ہو جائیں تو تم دین سے برگشتہ ہو جاؤ گے؟ جو شخص برگشتہ ہو جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکے گا اور اللہ ان قریب شکر گزاروں کو جزا دے گا۔ اس آیات پاک کو سن کر تمام مسلمان چونک پڑے۔ عبداللہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم لوگوں کو ایسا معلوم ہوا کہ یہ آیت اس سے پہلے نازل ہی نہیں ہوئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر سے یہ آیت سن کر میرے پاؤں ٹوٹ گئے اور کھڑے رہنے کی قوت باقی نہ رہی تھی، میں زمین پر گر پڑا، مجھ کو یقین ہو گیا کہ واقعی محمد رحلت فرما گئے ہیں۔ سیدہ فاطمہ غم سے نڈھال تھی اور فرما رہی تھی پیارے باپ نے دعوت حق کو قبول کیا اور فردوس سے بری میں نزول فرمایا۔ وہ کون ہے جو جبرائیل علیہ السلام کو اس حادثہ غم کی اطلاع کر دے؟ الہی فاطمہ کی روح کو محمد کی روح کے پاس پہنچا دے۔ الہی مجھے دیدار رسول کی مسرت عطا فرما۔ الہی مجھے اس میت کے سواد سے بہرہ ور کر دے۔ الہی مجھے رسول میں
کی شفاعت سے محروم نہ رکھنا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں دل و جان پر غم کی گنڈائیں چھا گئی اور زبان اخلاق پیغمبری کی ترجمانی کر رہی تھی۔ ہے وہ نبی جس نے تمول پر فقیری کو چن لیا، جس نے تو نگری کو ٹھکرا دیا اور مسکینی قبول کر لی۔ وہ صاحب خلق عظیم جو ہمیشہ آٹھوں پیر نفس سے جنگ آزما رہا، وہ اللہ کا پیغمبر جس نے ممنوعات کو کبھی آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا، وہ رحمت للعالمین جس کا باب فیض فقیروں اور حاجت مندوں کے لیے کھلا رہتا تھا، جس کا دل اور پاک ضمیر کبھی دشمنوں کی اظہار ثانی سے غبار آلودہ نہ ہوا، جس کے موتی جیسے دانت توڑے گئے اور اس نے پھر بھی صبر کیا، جس کی پیشانی انور کو زخمی کیا گیا اور اس نے پھر بھی امن و عفو ہاتھ سے نہ جانے دیا کہ آج اسی وجود سرمدی سے ہماری دنیا خالی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش و قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ Mm-hmm.